औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम 2024 LHC 6088 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट रिट पटिशन नंबर 62298/2024 सैयद मोहम्मद अली रज़ा शाह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वगैरह। नाज़रीन कराम, आप पाकिस्तान में हों, पाकिस्तान से बाहर हों, आप कोई कानूनी मशवरा लेना चाहते हो, आप कोई केस तैयार करवाना चाहते हो, किसी केस का जवाब तैयार करवाना चाहते हो, किसी केस की बहस तैयार करवाना चाहते हो, तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, हमारी खिदमात ले सकते हैं। आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर 0300426278 नज़र आ रहा होगा। इस पर आप वॉइस मैसेज के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो जनाब मैंने आपको बताया ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फ़ैसला है। 17A रूल जो है उस हवाले से पिटिशनर थ्रू दिस एंड connected constitutional petition detailed in the next schedule A claim entitlement and seek enforcement of right to be considered for the purpose of appointment under order 7 rule 17 of Punjab civil servants appointment and condition of service rules 1974, the rules 1974 notwithstanding the omission of rule 17A of the rule of 1974 void notification dated 24/7/2024। तो जनाब इस केस की जब हम बात करते हैं तो बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है। दरख्वास्तदारों का कहना है कि इसमें यह है कि ये फ़ैसला आसिम हफीज़ साहब ने किया, जहां दरख्वास्तदार और मुतल्लिका दीगर आइनी दरख्वास्तें जो थी वो पंजाब सिविल सर्वेंट्स तैनाती व सर्विस के जो है रूल्स कवायद 1974 के तहत रूल 17A के तहत तकर्री के हक़ को तस्लीम करने और नाफज करने का मुतालबा किया। इन दरख्वास्तों में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि 24 जुलाई 2024 को रूल 17A को ख़त्म करने के नोटिफिकेशन के बावजूद इस रूल के तहत तकर्री के हक़ वो पहले ही हासिल हो चुके थे। दरख्वास्तदारों का कहना है कि 24 जुलाई 2024 के नोटिफिकेशन से पहले इनका तकर्री का हक़ पैदा हो चुका था, लिहाजा 17A रूल के ख़त्म होने के बावजूद इनके हकूक़ मुतासर नहीं होने चाहिए। अदालत ने पहले ही इस बात की वजाहत की थी कि चूँकि हुकूमत ने रूल 17A की मनसूखी को माजी में नाफज नहीं किया, यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, लिहाजा ये असूल मुस्तकबिल में नाफज होगा। अदालत ने इससे मुतल्लिक़ दीगर केसेस का हवाला दिया, जैसे कि सैयद नूरुल हुदा शाह बनाम हुकूमत पंजाब वगैरह 13444/2024, मोहम्मद ज़मान बनाम हुकूमत पंजाब वगैरह 12771/2024। हुकूमती वकील ने मौक़िफ़ बनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल 17A को गैर आइनी करार दे दिया क्योंकि ये शहरियों के मसावात और शफाफियत के असूलों के ख़िलाफ़ था। इनके मुताबिक गैर आइनी करार देने के फ़ैसले का इतलाक़ रूल के मुतारफ़ होने की तारीख से होगा, लेकिन इस फ़ैसले से पहले की जाने वाली तकर्रियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। दरख्वास्तदारों के वकीला ने कहा कि जनरल पोस्ट ऑफ इस्लामाबाद केस में रूल 17A का जिक्र नहीं किया गया था क्योंकि ये रूल पहले से ही मनसूख हो चुका था, लिहाजा इस केस का असर इस मुकदमे पर नहीं होना चाहिए। अदालत ने जनरल पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद केस का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी कानून या पॉलिसी जो आइन के असूलों के ख़िलाफ़ हो, जिसके इम्तियाजी सलूक या शफाफियत की कमी अदालती नज़रसानी के दायरे में आती है। अदालत ने कहा कि रूल 17A या ऐसी दीगर पॉलिसियाँ जो बग़ैर मेरिट और खुले इख्तियार के तकर्रियों की इजाज़त देती हैं, आइन के आर्टिकल 3, 4, 5, 2, 18, 25, 1 और 27 के ख़िलाफ़ है। ताहम इन कवानीन के तहत पहले से की जाने वाली तकर्रियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। अदालत ने यह वजाहत भी की कि यह फ़ैसला इन कवानीन या पॉलिसियों पर असर नहीं डालेगा जो दहशत गर्दी के वाक़यात में शहीद होने वाले सरकारी मुलाजमीन के अहल खाना के लिए फ़ायदेमंद है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के दीगर केसेस का हवाला दिया जिनमें इस मौजू पर तफसीली बहस की गई है, जैसे पीर बख्श बनाम चेयरमैन अलॉटमेंट कमेटी PLD 1987 SC 145, PLD 1988 SC 161, 2015 SCMR 456, 2020 PLD SC 233, 2017 SMER 206। अदालत ने कहा कि इस फैसले से मुतासर अफराद जिनके हकूक़ पहले ही हासिल हो चुके हैं, इनके हकूक़ बरकरार रहेंगे। मज़ीद बराह ये फ़ैसला उन पॉलिसियों पर असरअंदाज नहीं होगा जो शहीद या दहशत गर्दी के मुतासरा सरकारी मुलाजमीन के अहल खाना के लिए नाफज की गई। ये फ़ैसला नहायत अहम कानूनी असूलों पर मबनी है, जहाँ अदालत ने आइन की बालादस्ती को बरकरार रखते हुए ये फ़ैसला दिया कि इम्तियाज़ी कवानीन या पॉलिसियाँ आइनी असूलों के मुनाफी हैं। ताहम इस फ़ैसले ने माजी में की जाने वाली तकर्रियों को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए शफाफियत और मेरिट की अहमियत को भी उजागर किया। यानी कि जो बंदा फौत हो जाता था
ڈیورنگ سروس یا میڈیکل گراؤنڈ پر ریٹائرمنٹ لے لیتا تھا تو ان کے بچوں کو نوکری دی جاتی ہے 17A کے تحت۔ جنرل پوسٹ آفس اسلام اور دیگر کیسز کے حوالے سے بات کی کہ عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ نے سول درخواست کو اپیل میں تبدیل کیا اور 13 اپریل 2021 کے پشاور ہائی کورٹ کے حکم کو کالعدم قرار دے کر اپیل کو قبول کر لیا۔ عدالت نے جو اعلامیہ جاری کیا تھا وہ اس کیس کے فیصلے کے لیے اہم ہے۔ اس اعلامیہ کا متن اہم حصوں کو نمایاں کر کے پیش کیا گیا ہے۔ رول 17A کی غیر موجودگی کا معاملہ 1974 کے قوائل میں رول 17A اس وقت موجود نہیں تھا جب جنرل پوسٹ آفس کے کیس کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ حکومت پنجاب نے 24 جولائی 2024 کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے رول 17A کو ختم کر دیا۔ پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل کی طرف سے جنرل پوسٹ آفس کے کیس میں جو دلائل دیے گئے وہ درج ذیل ہیں۔ رول 17A کے تحت سرکاری ملازمین ان کے بیٹے بیوہ کو بیسک پے اسکیل 1 سے بیسک پے اسکیل 11 کی ملازمت دینا بند کر دیا گیا اور 7 دسمبر 2023 کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس پالیسی کو ختم کر دیا گیا۔ 22 فروری 2017 سے مالی امداد پیکج متعارف کرایا گیا جس میں سرکاری ملازم کے انتقال کے بعد اہل خانہ کے لیے مختلف تنخواہوں کی بنیاد پر معاوضہ دیا جاتا ہے۔ اس پیکج میں کسی بھی بیٹے بیوہ کو یا بیوی کو سرکاری ملازمت دینے کی کوئی شک شامل نہیں۔ رول 17A کی حیثیت کے بارے میں قانونی سوالات۔ کیا جنرل پوسٹ آفس کے کیس میں دی گئی تشریح کو رول 17A پر لاگو کیا جا سکتا ہے؟ عدالت نے کہا کہ رول 17A جو پہلے ہی ختم ہو چکا تھا اس کیس میں زیر بحث نہیں لایا گیا۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 189 کے تحت عدالت کے فیصلے میں ایسے قوانین کو شامل نہیں کیا جا سکتا جو اس وقت موجود نہ ہو۔ بلوچستان کے سول سروس قوانین کے رول 12A کے حوالے سے بھی عدالت نے واضح کیا کہ یہ رول جو ختم ہو چکا تھا فیصلے کا حصہ نہیں ہے۔ حکومت پنجاب نے جنرل پوسٹ آفس کے کیس میں نظر ثانی کی درخواست دائر نہیں کی جس میں رول 17A کو شامل کرنے کی وضاحت طلب کی گئی ہو۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ رول 17A کے تحت حقوق کو صرف اس وقت تسلیم کیا جائے گا جب ان کا دعویٰ معقول وقت میں دیا گیا ہو۔ عدالت نے درخواستوں کو نپٹا دیا اور حکم دیا کہ متعلقہ حکام رول 17A کے مطابق درخواست گزاروں کے حقوق کا جائزہ لیں بشرطیکہ کہ ان کے حقوق معقول وقت کے اندر دعویٰ کیے گئے ہوں۔ ناظرین کرام، اس کیس کے جو اہم نکات ہیں، رول 17A کی قانونی حیثیت، کیا عدالت کا فیصلہ ان قوانین پر لاگو کیا جا سکتا ہے جو کیس کے وقت موجود نہ ہوں؟ مالی امدادی پیکج کی حیثیت، حکومت پنجاب کا یہ موقف کہ مالی امدادی پیکج ملازمت کی جگہ معاوضے کا ذریعہ ہے، رول 17A کے خاتمے کے بعد اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ آرٹیکل 189 کے تحت عدالتی دائرہ کار، عدالتوں کا دائرہ کار ان قوانین تک محدود ہے جو کیس کے وقت موجود ہوں۔ رول 17A کے تحت جن افراد کے حقوق پہلے سے تسلیم شدہ تھے کیا ان کا دعویٰ قانونی طور پر جائز ہے؟ درخواست داروں کے حقوق کا جائزہ، کیا درخواست داروں نے معقول وقت میں اپنے حقوق کا دعویٰ کیا؟ رول 17A کے خاتمے کا اعلان مستقبل کے معاملات پر ہوگا یا سابقہ حقوق پر؟ سرکاری ملازمین کے لیے یہ قانون بنایا گیا تھا جسے رول 17A کہا جاتا ہے۔ اس قانون کے تحت اگر کوئی سرکاری ملازم اپنی زندگی میں ہی وفات پا جاتا ہے یا کسی ایسی معذوری کا شکار ہو جاتا ہے جس کے باعث وہ اپنی ذمہ داریاں انجام نہیں دے سکتا تو اس کے اہل خانہ، خاص طور پر اس کی بیوی، بچے یا بیوہ کو حکومت خاص عہدے پر نوکری فراہم کرتی ہے۔ یہ قانون ان تمام خاندانوں کے لیے امید کی کرن تھا جو اپنے کفیل کو کھونے کے بعد مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حکومت نے اس قانون کو غیر مؤثر بنا دیا اور اس کی جگہ ایک مالی امدادی پیکج متعارف کروا دیا۔ اس پیکج کے تحت مختلف درجات میں اہل خانہ کو ایک معقول معاوضہ دیا جاتا تھا، لیکن ملازمت دینے کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں سے کئی درخواست عدالت انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں کیس کیا۔ ان سب کا کہنا تھا کہ وہ اپنے پیاروں کو کھونے کے بعد رول 17A کے تحت نوکری کے حقدار ہے، لیکن حکومت نے ان کے حقوق سلب کر لے۔ ان درخواست داروں کے کیس کو لاہور ہائی کورٹ میں سنا گیا۔ عدالت کے سامنے حکومت کے وکیل نے ایک اہم بات کہی کہ رول 17A اب موجود نہیں ہے، ہم نے 7 دسمبر 2013 کو اس قانون کو ختم کر دیا تھا، 7 دسمبر 2023 کو اس قانون کو ختم کر دیا تھا اور اس کی جگہ ایک مالی امدادی پیکج متعارف کروایا گیا۔ یہ پیکج سرکاری ملازمین کے اہل خانہ کو ان کی مشکلات کم کرنے کے لیے کافی ہے۔ درخواست داروں کے وکیل نے کہا کہ یہ قانون ان خاندانوں کے لیے ایک سہارا تھا جو اپنے کفیل کو کھونے کے بعد سے بے یار و مددگار ہو جاتے تھے۔ حکومت نے یہ قانون ختم کر کے ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ رول 17A کے تحت حقوق کا دعویٰ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے حق کا مطالبہ قانون کے ختم ہونے سے پہلے کیا گیا تھا اور یہ مطالبہ معقول وقت کے اندر کیا جانا ضروری ہے۔ عدالت نے درخواست داروں کو ہدایت دی کہ وہ اپنے معاملات متعلقہ محکمہ جات کے سامنے پیش کریں تاکہ ان کے حقوق جو ہے ان کا جائزہ لیا جا سکے۔ تو گویا کہ یہ جو 17A کا قانون جو پہلے ایلیجیبل ہو چکے تھے اس کیس کے دعوے سے،
یہ قانون ختم ہونے سے پہلے وہ اس سے استفادہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ جناب 17A کے تحت ان کو نوکری دی جانی چاہیے۔ تو اس لیے اور حکومت لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ ان کو وہ جو اس سے پہلے ایلیجیبل تھے، اس نوٹیفیکیشن سے پہلے جولائی کا جو نوٹیفیکیشن گورنمنٹ آف پنجاب نے 2024 میں نکالا ہے، اس سے پہلے جو ایلیجیبل تھے ان کو نوکری فراہم کی جانی چاہیے۔ تو ناظرین کرام، یہ بڑی امپورٹنٹ ججمنٹ ہے جس میں ہم نے 17A رول کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا ایک تفصیلی فیصلہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اجازت دیجیے۔